نصر اللہ شریف اینکر بنگلور سے انہوں نے سوال کیا ہے، زید کا سارا گھرانہ سنی مگر زید کے دل میں عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم و عظمت صحابہ اور عظمت اولیاء رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحمہم اللہ ہونے کے باوجود تبلیغی جماعت کی اس بات سے متاثر ہو گیا ہے کہ ان کا کام نبیوں والا کام، صحابہ والا کام ہے، اور وہ تبلیغی جماعت کے ساتھ کام کرتا ہے، لہٰذا زید کو کیسے سمجھایا جائے؟ سنی عالموں کے پاس آنے سے وہ کتراتا ہے، رہنمائی فرما دیں۔ خوب اچھی طرح یاد رکھو کہ تبلیغی جماعت کا اصل اور بنیادی مقصد روزہ نماز کی تبلیغ نہیں ہے۔ اس جماعت کا اصل اور بنیادی مقصد کیا ہے؟ یہ خود اسی جماعت کے بانی یعنی قائم کرنے والے مولوی الیاس کی زبانی سنیے۔ یعنی اس تبلیغی جماعت کو جس نے قائم کیا ہے، جس نے ایجاد کیا ہے، ان کا نام ہے مولوی الیاس کانتھلوی۔ ان کو ظاہر سی بات ہے جب وہ تبلیغی جماعت کو قائم کیے ہیں تو وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ ہم نے کیوں قائم کیا ہے اور ہمارا مقصد کیا ہے۔ تو خود انہی کی زبانی انہی کے الفاظ میں سنیے، وہ کہتے ہیں ظہیر الحسن میرا مدعا کوئی پاتا نہیں، لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ تحریک صلاۃ یعنی نماز کی تحریک ہے، میں قسم سے کہتا ہوں کہ یہ ہرگز تحریک صلاۃ نہیں۔ ایک روز بڑی حسرت سے فرمایا کہ میاں ظہیر الحسن ایک نئی قوم پیدا کرنی ہے۔ مولانا الیاس اور ان کی دینی دعوت، صفحہ نمبر 234، ترتیب مولوی ابو الحسن ندوی، مطبوعہ نائس پرنٹنگ پریس دہلی۔ اس عبارت سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس سے بالکل صاف ظاہر ہے کہ جو تبلیغی جماعت کو قائم کرنے والے ہیں، انہوں نے اس تحریک تبلیغی جماعت کو اس لیے نہیں قائم کیا تھا کہ مسلمانوں کو نمازی بنایا جائے، بلکہ اس لیے قائم کیا تھا کہ ایک نئی قوم پیدا کی جائے۔ اور یہ تو سبھی جانتے ہیں کہ مسلمان بہت پرانی قوم ہے، تو نئی قوم مسلمانوں کے علاوہ ہی کوئی قوم ہوگی۔ یہی وجہ ہے کہ جو تبلیغی جماعت میں ایک بار چلا جاتا ہے اس کی بولی بدل جاتی ہے، کہیں انبیاء کی برائی کر رہا ہے تو کہیں اولیاء کی۔ یہ نئی قوم بننے کا اثر ہے۔ اب زید سے پوچھا جائے کہ کیا یہی نبیوں نے کیا ہے؟ نبیوں نے تو کافروں کو، مشرکوں کو مسلمان بنایا ہے، لیکن یہ تو مسلمان کو مشرک اور کافر بنا رہے ہیں، گمراہ بدعقیدہ بنا رہے ہیں۔ نبیوں نے ایسا نہیں کیا ہے۔ نبی کی تبلیغ کی برعکس سے ان کی تبلیغ ہے۔ اور مزید سنیے، یہ لوگ جو ہے تو مولوی زکریا کی ایک کتاب فضائل اعمال جس کا نام ہے، اور تبلیغی نصاب بھی اس کو کہتے ہیں، تو اس کو بھی بہت شد و مت کے ساتھ پڑھتے ہیں، بڑی دلچسپی سے اس کو پڑھتے ہیں، لیے رہتے ہیں، اور اس کو پڑھ پڑھ کے سناتے ہیں۔ ہم مولوی زکریا کے بارے میں سنیے کہ مولوی زکریا جو ہے تو کیا کہتے ہیں۔ مولوی زکریا اپنے ملفوظات میں کہتے ہیں، ہمارے اکابر حضرت گنگوہی و حضرت نانوتوی نے جو دین قائم کیا تھا اس کو مضبوطی سے تھام لو، اب قاسم و رشید پیدا ہونے سے رہے۔ یہ ان کا جو ہے تو لفظ، ان کے ملفوظات جو ترتیب دیا ہے مولوی تقی الدین ندوی، ناصر جامعہ اسلامیہ مظفر پور، اس کتاب کا نام ہے صحبت با اولیاء۔ اس کتاب کے 100 صفحہ نمبر 155 پر یہ ملفوظ ان کا درج ہے، جس میں انہوں نے صاف صاف کہا حضرت گنگوئی اور حضرت نانوتوی نے جو دین قائم کیا تھا اس کو مضبوطی سے تھام لو، اب قاسم و رشید پیدا ہونے سے رہے۔ اس سے صاف ظاہر ہے کہ تبلیغی جماعت والے دین اسلام کی نہیں بلکہ دین گنگوہی اور نانوتوی کی تبلیغ کرتے ہیں۔ اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ دنیا جانتی ہے کہ دین اسلام کو گنگوہی اور نانوتوی نے قائم نہیں کیا تھا، بلکہ یہ اللہ رسول کا قائم کیا ہوا دین ہے۔ تو لامحالہ ماننا پڑے گا کہ یہ گنگوہی اور نانوتوی نے جو دین قائم کیا تھا یہ اسلام کے علاوہ کوئی اور دین ہے۔ لہذا زید سے پوچھا جائے کہ کیا انبیاء کرام نے اسلام کے علاوہ کسی اور دین کی تبلیغ کی تھی؟ اور مزید سنیے، تبلیغی جماعت کے بانی مولوی الیاس کانتھلوی اپنے ملفوظات میں کہتے ہیں، حضرت مولانا تھانوی نے بہت بڑا کام کیا ہے،
بس میرا دل یہ چاہتا ہے کہ تعلیم تو ان کی ہو، یعنی تھانوی کے، اور طریقہ تبلیغ میرا ہو کہ اس طرح ان کی تعلیم عام ہو جائے گی۔ ملفوظات الیاس صفحہ نمبر 58، ملفوظ نمبر 56، ترتیب مولوی منظور نعمانی، ناشر کتب خانہ اعجازیہ دیوبند۔ مولوی الیاس کے اس قول سے بالکل صاف ظاہر ہے کہ وہ اسلامی تعلیم کو نہیں بلکہ اسلامی تعلیم کی آڑ میں تھانوی تعلیم کو عام کرنے کے لیے تبلیغی جماعت کو قائم کیے تھے، جیسا کہ ان کے ملفوظ سے صاف ظاہر ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اسلامی تعلیم کیا ہے اور تھانوی تعلیم کیا ہے؟ تو میں عرض کروں کہ اسلامی تعلیم یہ ہے کہ جو کچھ ہوا اور ہوگا ان سب کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی عطا سے جانتے ہیں۔ اسی لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سلونی اما شئتم، یعنی مجھ سے جو چاہے پوچھو۔ بخاری شریف جلد اول صفحہ نمبر 19۔ مجھ سے جو چاہے پوچھو، یہ وہی کہے گا جو اللہ کی عطا سے دنیا کی ہر چیز کو جانتا ہوگا۔ مگر تھانوی تعلیم یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم معاذ اللہ جانوروں اور پاگلوں کی طرح ہے۔ عبارت میں تھانوی کی لفظ بلفظ مندرجہ ذیل ہے پیش کرتا ہوں کہ مولوی اسف علی تھانوی اپنی کتاب حفظ الایمان میں لکھتے ہیں، پھر یہ کہ آپ کی ذات مقدسہ پر علم غیب کا حکم کیا جانا اگر بقول زید صحیح ہو تو دریافت طلب یہ امر ہے کہ اس غیب سے مراد بعض غیب ہے یا کل غیب؟ اگر بعض علوم غیبیہ مراد ہیں تو اس میں حضور کی ہی کیا تخصیص ہے؟ ایسا علم غیب تو زید عمر بلکہ ہر سبی یعنی بچہ، و مجنون یعنی پاگل، بلکہ جمیع حیوانات و بہائم یعنی جانوروں کے لیے بھی حاصل ہے۔ حفظ الایمان صفحہ نمبر 15، ناشر دارالکتاب دیوبند۔ یہ ہے تھانوی تعلیم جس کے سبب علماء عرب و عجم کے اکابر نے تھانوی پر کفر ارتداد کا فتویٰ لگایا، جس کی تفصیل دیکھنا چاہیں تو فتاوی حسام الحرمین نامی کتاب میں دیکھ سکتے ہیں۔ اور اسی تھانوی تعلیم کو عام کرنے کے لیے تبلیغی جماعت قائم کی گئی ہے، جیسا کہ اوپر گزرا۔ معلوم ہوا کہ تبلیغی جماعت یہ دیوبندیت ہی کی ایک شاخ ہے اور دیوبندیت کو پھیلانے کے لیے قائم کی گئی ہے، مگر یہ لوگ براہ راست اگر دیوبندیت کی بات کریں تو لوگ قبول نہ کریں گے، اس لیے یہ لوگ ایسی چیزوں یعنی نماز روزہ وغیرہ کی باتیں کرتے ہیں جس میں اختلاف نہیں ہے۔ پھر جب آدمی متاثر ہو جاتا ہے تو اس کے بعد پھر شہد کے نام پر زہر پلانا شروع کر دیتے ہیں، اور دھیرے دھیرے اس طرح یہ لوگ ان کو جو ہے تو دیوبندی بنا لیتے ہیں۔ اور یہ بھی میں نے دیکھا ہے کہ جب تبلیغی جماعت کے سامنے علماء دیوبند کے گندے عقائد پیش کیے جاتے ہیں تو تبلیغی جماعت کے افراد لاجواب ہو جاتے ہیں اور جواب نہیں دے پاتے، تو کہتے ہیں ہم علماء دیوبند کو نہیں مانتے، ہم تو صرف نماز روزہ کی تبلیغ کرنے آئے ہیں۔ تو اس کا بھی جواب سن لیجئے کہ مولوی رشید احمد گنگوہی دیوبندیوں کے بہت بڑے سرگنا ہیں، اور تبلیغی جماعت کے سب سے بڑے کمانڈر مولوی الیاس جو تبلیغی جماعت کو قائم کیے ہیں، اب ان کی زبانی سنیے کہ وہ علماء دیوبند کو مانتے تھے یا نہیں۔ اپنے ملفوظات میں مولوی الیاس بانی تبلیغی جماعت کہتے ہیں حضرت گنگوہی اس دور کے کتب ارشاد اور مجدد تھے۔ ملفوظات الیاس صفحہ نمبر 122۔ نیز اسی جماعت کے بہت بڑے رہنما مولوی زکریا کہتے ہیں حضرت تھانوی و حضرت مدنی یعنی حسین احمد تانوی کو آفتاب و ماہتاب سمجھتا ہوں۔ صحبت باولیہ صفحہ نمبر 155۔ نیز اسی کتاب کے حوالے سے اوپر گزر چکا کہ تبلیغی جماعت کے رہنما مولوی زکریا کہتے ہیں ہمارے اکابر حضرت گنگوہی و حضرت نانوتوی نے جو دین قائم کیا تھا اس کو مضبوطی سے تھام لو۔ صحبت باولیہ صفحہ نمبر 155۔ اور یہ بھی گزرا کہ تبلیغی جماعت کے بانی مولوی الیاس کہتے ہیں بس میرا دل یہ چاہتا ہے کہ تعلیم تو تھانوی کی ہو اور طریقہ تبلیغ میرا ہو کہ اس طرح ان کی تعلیم عام ہو جائے گی۔ ملفوظات الیاس صفحہ نمبر 58۔ تبلیغی جماعت کے اکابر کے ان اقوال سے واضح ہو گیا کہ تبلیغی جماعت والے علماء دیوبند کو نہ صرف مانتے ہیں بلکہ انہی کی تعلیم کو عام کرنے کے لیے گلی کوچوں میں گشت کرتے پھر رہے ہیں۔ اس کے باوجود تبلیغی جماعت کا یہ کہنا کہ ہم علماء دیوبند کو نہیں مانتے ہیں، ہم تو صرف نماز روزہ کی تبلیغ کرنے آئے، ایک ایسا سفید جھوٹ اور مکاری ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو تبلیغی جماعت سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ سید المرسلین وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحابہ اجمعین۔